الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ. صدق الله العظيم العظيم وصدق رسول النبي الكريم نبی اکرم و محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم سبحان اللہ رحمت للعالمین رؤوف رحیم یا حمد بیلی احمد بمیم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ کر ضرور سی پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مولانا یا حبیب اللہ مولانا اننی فی بحر غم خذ یدی ساحل لنا بلغ کشف سامعین محترم عزیزم، السلام علیکم. مسلمان کو مسلمان پر 3 حقوق ہیں، نہ عیسائی پر، نہ یہودی پر، نہ سکھ پر، نہ دہریوں پر، نہ مرزائیوں پر،
نہ ہندوؤں پر، کسی مذہب پر حقوق نہیں۔ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ پڑھتا ہے، آگے کلمہ پڑھنے والے پر 3 حقوق ہیں۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ جو پڑھتا ہے، اس کلمے پڑھنے والے پر اور دوسرے کلمہ پڑھنے والے پر 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، لوگ بیٹھے ہوں، ہاں قرآن نہ پڑھ رہے ہوں، نماز نہ ادا کر رہے ہوں، اور کوئی بات میں مشغول نہ ہوں، نہ نفلی نہ فرضی پھر میں، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے یوں ہی، اس کے پاس سے جو گزرتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو کہے السلام علیکم۔ جیسے کہ بات یاد آئی، امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین نواسہ رسول فرزند علی مرتضیٰ لخت الگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ باہر کھڑے ہیں اپنے گھر کے باہر، حاتم طائی کا بیٹا وہاں سے گزرا، آگے چلا گیا، سواری پر تھا، پھر پیچھے آ گیا، تو کہنے لگا یا حسین ابن علی، یا حسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اما کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس سے گزرا ہوں، میں آپ کے پاس سے گزرا ہوں، تو آپ نے مجھے السلام علیکم کیوں نہیں کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ پاک ہیں، سبحان آپ اللہ۔ ہمارے میرے نانا پاک کی حدیث شریف ہے، غور کیجیے گا، میرے نانا پاک کی حدیث شریف ہے، جو بیٹھے ہوں وہاں سے جو پیدل گزرتا ہو وہ سلام میں پہل کرے، یا جو چل رہا ہے یا کھڑا ہے جو سواری پر جا رہا ہو وہ پہل کرے السلام علیکم میں۔ اسے رنج آ گیا، غصہ آ گیا، وہ آگ بگولا ہو کہنے لگا جی جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جو حاتم طائی ہے، سخی ہے، جس کو اللہ فرماتا ہے السخی حبیب اللہ، جو سخی ہے وہ میرا دوست ہے۔ بے شک۔ حاتم طائی میرا باپ ہے، میں حاتم کا بیٹا ہوں، اور نہ وہ جنت میں جائے گا نہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ جنت میں اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ کافر ہے، اور دوزخ میں اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ سخی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور امام علی مقام امام حسین شہزادہ بنائیں اسے دیکھتے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں، اسے دیکھتے بھی ہیں اور تبسم بھی فرماتے ہیں، تو آپ فرمایا پھر آگ بگولا ہو گیا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے دربار کے 10 دروازے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے دربار کے 10 دروازے ہیں، جو ایک دروازے پہ جاتا ہے خالی نہیں مڑتا، بھرا جاتا ہے، بے شک۔ دوسرے دروازے پر جاتا ہے تو بھر جاتا ہے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نویں 10ویں دروازے پہ جاتا ہے تو بھر جاتا ہے، خالی نہیں مڑتا۔ تو سرکار نے تبسم فرمایا آپ میں سن رہے حاتم کے بیٹے، توجہ کرو تم بھی، وہ حاتم کے بیٹے سن، ایک دروازے سے نہیں رجتا دوسرے دروازے پر جاتا ہے۔ بے شک۔ اگر پہلے دروازے پہ رج جائے، فل ہو جائے، دوسرے دروازے کو ضرورت پڑتی ہے نہیں۔ دوسرے دروازے پہ اس لیے جاتا ہے کہ پہلے پہ نہیں رجتا،
پھر تیسرے پہ جاتا ہے دوسرے پر نہیں رکھتا، چوتھے نہیں اتنا فل ہوتا تو 10ویں دروازے پہ جاتا ہے، سن لو حاتم کے بیٹے، میں اس بات کا بیٹا ہوں جس کا نام حیدر کرار ہے، اس کا ایک دروازہ ہے، جو جاتا ہے اتنا رج جاتا ہے، دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ حاتم کا بیٹا پتہ کیا ہوا؟ وہ گھوڑے سے اترا، امام علی مقام کے دوسروں کو ہاتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا یا آقا واقعی آپ اس کے اولاد ہیں جو سخی گھرانہ ہے، بے شک، آپ اس کے بیٹے ہیں جو سخیوں کے سخی ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں جو اخی مصطفیٰ ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں جو امام الاولیاء ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں جو منبع ولایت ہیں۔ بے شک، ہم تو پھر گھٹنوں کو ہاتھ تو لگا رہا ہوں سرکار، اور واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ ٹھیک، اب آؤ، میں تمہیں کیا لگا تھا جی نہیں، مجھے پتا حدیث شریف آ گئی، بے شک، آگے پھر تفسیر تھی وہ میں نے بتا دی، یعنی کہ یہاں تک کی ہے حضور کا فرمان ہے، جو بیٹھے ہوں یا چلنے والا سلام کہے، جو چل رہا ہے سواری پر جو ہو وہ سلام میں پہل کرے۔ اس لیے 3 حقوق ہیں مسلمان کو مسلمان پر 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، کوئی بندہ بیٹھا ہو اس کے پاس سے کوئی گزرے اور وہ کہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وہ آگے سے کہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی۔ واہ واہ، دوسرا کیا حقوق ہے؟ جب چھینک آئے، کسے چھینک آئے وہ کہے شکر الحمدللہ، واہ واہ، جو سننے والا ہے وہ کہے یرحم اللہ۔ سبحان اللہ، یہ مسلمان کو مسلمان پر حق ہے۔ بے شک۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ جب کوئی بلائے نہ بلائے، کوئی فون کرے نہ کرے، کوئی میسج کرے نہ کرے، کوئی وائس کرے نہ کرے، کوئی خود جا کر کہے یا نہ کہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے، مسلمان کو مسلمان کے جنازے میں ملنا یہ اس کا حقوق ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ 3 واہ، حقوق جو بندہ اپنا لے، حضور کی حدیث پاک ہے، کوئی ایک بھی حدیث میری یاد کر لے اور پھر وہ آگے لوگوں کو بتائے، اگر کوئی نہ سنے تو دیواروں کو بتائے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ماں میری بھی ماں ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب مردوں میں کس کا باپ نہیں، یہ باپ نہیں جیسے پتر کا نام۔ اللہ فرماتا ہے نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میں کسی کا باپ ہوں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب مردوں میں کس کا باپ نہیں، اگر باپ نہیں تو بیٹا کہاں سے آئے؟ ظہریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے فجر ہو چاہے عشاء ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں پہلی رکعت میں ہوں یا دوسری میں ہوں یا تیسرے میں ہوں یا چوتھی میں ہوں، جس رکعت میں بھی ہوں میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں تشہد پر ہوں یا رکوع پر ہوں یا قیامے پر ہوں، جس جگہ پر چاہے میں ابھی شروع کی ہو تو میری ماں مجھے آواز دے۔ واہ 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 واہ، توجہ کیجیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نماز میں مشغول ہوں، نماز ادا کر رہا ہوں، میری ماں مجھے آواز دے، میں اگر پہلی رکعت میں ہوں، دوسری تیسری چاہے چوتھی میں ہوں یا شروع کر رہا ہوں یا رکوع میں ہوں، چاہے میں جلسے میں ہوں چاہے میں تشہد میں ہوں، جب میری ماں مجھے آواز دے میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں، واہ، اور جو وہ مجھے کام کہے
میں وہ کام سر انجام دوں، پورا کام کروں، اور جب فارغ ہو جاؤں میں محمد جہاں سے نماز ختم کی ہے وہاں سے جا کے شروع کر دوں۔ سبحان اللہ، جتنی دیر میں اپنی ماں کی بات مان رہا ہوں، اس کا کام کر رہا ہوں، اتنی دیر میں نماز میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، واہ کیا واہ سرکار کا فرمان ہے۔ واہ واہ، اور یہ بھی حضور کی حدیث مبارک ہے، جب بھی تم اپنے گھر جاؤ، تھکے ہوئے ہو یا نہ تھکے ہوئے ہو، جب بھی اپنے گھر جاؤ تو تمہیں پیاس ہو تو اپنی ماں سے پانی طلب کرو، اپنی ماں سے پانی مانگو، کیونکہ پانی پلانا اتنا ثواب ہے، اگر میں بتا دوں تو تم نوکریاں چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، بازاروں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی برساتے رہو۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جب بھی پانی طلب کرو اپنی ماں سے، اپنی ماں سے مانگو۔ تو سرکار نے کی یا آقا، صحابہ نے عرض کی یا آقا فدا کبھی امی، واہ! جب بھی صحابہ کرام حضور کے ساتھ منتخب ہوتے ہیں، سرکار کے ساتھ رجوع کرتے ہیں یا بات میں عرض کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں فدا کبھی امی، ہماری ماں ہمارا باپ جناب کے جوڑوں پر فدا۔ کیا بات! اگر ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اگر ان کو اپنے ماں باپ کو اپنے شہر کامل کے قدموں پہ نثار کر دیں تو باطن کا علم مل جائے۔ سبحان اللہ، ظاہریت ماں باپ تمہارا قبر تک ہے، قبر کے بعد واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ہر قبر میں جب کوئی فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، ہر قبر میں محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں گا۔ بے شک بے شک، اور 3 سوال ہوں گے قبر میں جب بندہ مرتا ہے، نہ چاہے وہ انگلش مین ہو، چاہے اردو مین ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے فارسی ہو، کوئی بھی بولی جانتا ہو، قبر میں عربی بولے گا۔ بے شک، جب قبر میں جائے گا 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا کہ رب کون ہے، ربی اللہ، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تیسرا سوال ماں تقول بحق حاضر رجل، یہ سر سے پاؤں تک کون سی ہستی ہے۔ کسی نے سرکار کا دیدار تو نہیں کیا، ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے ہر قبر میں آؤں گا، بے شک، سرکار آئیں گے، کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے سرکار کو دیکھا ہی نہیں، وہ شخص ڈر ہو جائے گا، دم بخود ہو جائے گا، حضور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، اتنے رحمت للعالمین ہیں کہ سرکار اسی وقت دیکھیں گے یہ تو مجھے پہچان نہیں رہا، اسی وقت اس کے پیر کی صورت پہ آئیں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، جب شہر کامل کی صورت پہ اصل پہلے کی جی ہویا بے ہے، شکر دنیا کی ہاتھ چومنے ہیں، پیر چومنے بے ہیں، شک، دل اسی دیکھیں گے، فرشتوں کی آنکھوں میں پردہ ہے، جب ہم دیکھیں گے یہ تو ہمارے شہر کامل ہیں، ہمارے پیر شہر کامل ہیں، شبیہ امام حسین سیدنا پیر محمد نیاز حسین ہے۔ سبحان اللہ، جب سرکار کی صورت سامنے ہوگی، حضور ہمیں بخشنے کے لیے، ہمیں بخشانے کے لیے اس کے پیر کی صورت پہ آئیں گے، بے شک، تو ہی اس کے پیر کی، ہمارے پیر شیخ کامل کی صورت پہ آئیں گے، ہم قدم بوسی کریں گے، ہاتھ بوسی کریں گے، فرشتے کہیں گے لے بھئی اس کا پہچان لے، کھول دو جنتی باری۔ سبحان اللہ، یہ کہے گا لا لا ادری، میں نہیں جانتا، کھل جائے گی جہنم کی باری۔ اللہ، یہی قبر جہنم کا گڑھا ہے اور جنت کی تیاری ہے، بے شک، قبر ہی پتہ لگ جانا کہڑا جنتی تے کہڑا جہنمی۔ میرے دوستو ہے یہ لوگ اندر نا جہاں مر جانا ان واسطے قیامت ہی اللہ ہوگا، وہ اللہ دے بندے اس کے ساتھ سرکار نے کرنا، قرآن نے لکھا ہوا، حدیث نے لکھا ہوا ہے، ان پہ ایمان لانا بھی ضروری بات اور ہے، وہ بھی صحیح، پر گل یہ ہے کہ جو حدیث قرآن میں لکھا ہے اسے ماننا ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، بے شک، ورنہ دنیا میں یا تو دنیا سے نہ رہو، باطل ہو جائے، کیوں کرنا شادی، کیوں کرنا ہے بچے، کیوں کرنا کھانا پینا، جا پھر جنگل ہے جی اس مقام پہ پہنچنا ہی تھا، یہ تو دنیا سے نہ کھانا پینا سارے کام تو مجھے مننا چاہیے، جو قرآن میں ہو، جو حدیث میں ہو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میں جب بھی تم پانی طلب کرو اپنی ماں سے کرو، کیونکہ
پانی پلانا اتنا ثواب ہے، تمہیں پتہ چل جائے ہر چیز چھوڑ کر بازاروں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی پلاتے جاؤ، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اب دیکھو حضرت اویس کرنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، تو دیکھا تو ایک شخص سویا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا یا الہی یہ کون ہے؟ میں تین لبدا لبدا آ گیا، واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہ ہے کون؟ میں اویس کرنی ہے تو لبدا لبدا آیا نے سوتا ہے تو میں نہیں غالب کر کے جو خراٹے مارتا پہ وہ چنگے لگتے پہ، واہ واہ جو عاشق ہوتا ہے وہ عرش اللہ پہ ہوتا ہے، بے شک اور اس نے اویس کرنی بارگاہ رسول نے خدمت جو مقام پایا ہے عرش اللہ پہ جانے کا، حضور سے پہلے بھی اوپر ہے، وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ. تو دوستو ماں کی خدمت کرو پر جیڑا باپ ہے ان کی خدمت بھی لازم ہے۔ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو حضور نے فرمایا جس نے اپنے باپ کو پیار کی نظر سے دیکھا حج مقبول کا ثواب مل گیا۔ ابو بکر صدیق پاس بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ کیجیے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے جب یہ سنا تو سنتے ہی سرکار ابو بکر صدیق اٹھ کھڑے ہوئے، ابو بکر صدیق اٹھ کھڑے ہوئے، سرکار دو عالم وہاں موجود ہیں، حضور نے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جو اپنے باپ کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ چل پڑے، حضور نے بھی نہیں روکا، گئے سیدھا اپنے گھر اور جا کر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں ابو بکر۔ اندر سے ایک شخص نکلا، کہنے لگے اوے ایتھے کیوں آیا ہے؟ عرض کی تھی تجھے میرے والد اتاں آئے، تجھے میرے آپ کو اس واسطے آیا۔ تو انہوں نے آخیا کہ تیری جو تو مسلح ہے میں کافر آیا کیوں؟ میرے چوکھٹ ہے تیری مجال کی بھی ہوئی تو اوپر چڑھے آئے، تھپڑ ماریا۔ ابو بکر صدیق نے چہرے پر لگا، آپ نے سجے پاسے لگا، کھبا پاسا اگے کر دیتا، آپ نے کھبے پاسے تھپڑ مار دیتا، آپ نے اور چہرہ اگے کر دیتا۔ ابو بکر صدیق کے والد نے کیا، اے ابو بکر میں ایک تماچا تینوں ماریا ہے، تو دوسرا پاسا کرتا میں دوسرے پاسے ماریا ہے، تو منہ اگے کر دیتا، تو کیوں تو اگے مزاحمت کیوں نہیں کی تھی؟ اور کی تھی اے ابا جی جن دے کول سیرا نہیں انہوں نے محبت کی تلقین کی۔ سبحان اللہ. جو لفظ کہے اسی تو پھر پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو جب پیار کی نظر سے دیکھا وہ جس پہ نظر ایک بار کرتے ہیں قسم خدا کی اسے تاجدار کرتے۔ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے جب اپنے باپ کو پیار سی نظر سے دیکھا اور ایسی نظر ڈالی کہ باپ آتا ہے اے ابو بکر چل جن تو تور آنا نہ مینو نہ۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات. ابو بکر صدیق اور آپ کے والد گرامی دونوں برابر چل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آستہ ہو گئے، باپ نے کہا اے ابو بکر صدیق تم آستہ کیوں ہو گئے ہو؟ میرے سے آگے چلو، میں کافر ہوں تم مسلمان ہو، تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں ابا جی باویں مسلمان ہو تسی میرے باپ تو ہو، واہ واہ. انت پوت کا پوت نہیں، انت موت کا موت۔ اگر ادب والا ہے، ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے، بیوی تو بعد چلے گی نا، جو ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے وہ باپ دادے دا ہے، خون والا ہے، نسلی ہے، جو ادب نہیں کرتا وہ پیشاب کا پیشاب ہے۔ یہ یاد رکھنا میری بات، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تبلیغ ہے۔ بے شک. ابو بکر صدیق کو بے شک. آپ پھر ابو بکر صدیق نے آپ کے والد نے کہا نہیں میرے پیچھے نہ ہو، میرے برابر ہو جاؤ۔ جب برابر ہوئے تو ابو بکر صدیق کے والد گرامی پیچھے ہو گئے جان کر، ابو بکر صدیق رک گئے، ہم ابو بکر صدیق آگے ہو، آپ مسلمان ہو۔ میں کہنے لگے نہیں ابا جی جو بھی ہے میں مسلمان ہاں پر تجھ سے میرے باپ سے واہ واہ.
ایسے قسم کا گدیوں پیچھے گدیوں آگے کر دے سرکار دو عالم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد دینی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مسجد نزدیک آ گئی. جو ہی قریب آئے تو اندر دونوں اکٹھے داخل ہوئے تو سرکار نے دیکھا ابو بکر لبیک آقا یہ تمہارا والد نہیں ہے؟ واہ واہ واہ. کیا آقا والد ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر آگے آئے بیٹھے. سرکار نے یوں ہی دیکھا ابو بکر صدیق کا باپ حضور کے قدموں پہ گر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا ہے یا آقا یہ غلام آ گیا ہے واہ. مسلمان اکبر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھایا جو ہی پڑھایا تو پھر پیچھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق دیکھنے لگ گئے. آپ نے فرمایا باپ نے ابو بکر صدیق اے ابو بکر اب پہلے تو دیکھتے تھے کہ حج ملے اب کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا مسلمان ہو اس لیے پیار کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ حج مقبول کا ثواب مل جائے. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تبلیغ فرما رہے ہیں. حضور کی تبلیغ ایسی ہے کہ کوئی بندہ گنہگار سے گنہگار بھی ہو ایسی سرکار نے باتیں بتائی ہیں کہ بندہ اس پر عمل کر لے تو بخشا گیا. سبحان اللہ. اس پر عمل کر لے تو بخشا جاتا ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سرکار کے سامنے حاضر ہو گئے. عرض کی یا آقا ہے تو میری ماں جب میں گھر داخل ہوتا ہوں وہ مجھے تبرے بولتی ہے جب میں گھر جاتا ہوں وہ مجھے گالی دیتی ہے جب میں گھر جاتا ہوں وہ مجھ سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی ہے جناب کے بارے اچھا نہیں کہتی. کیا آقا دعا کریں وہ مار جائے. اللہ اکبر. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کیا آقا جب بھی داخل ہوتا ہوں وہ مجھ سے بدتمیزی سرکار کے بارے اچھا نہیں جانتی. یا آقا دعا کرے وہ مر جائے. آپ نے مایا ہے ابو بکر صدیق یہ دعا نہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ابو بکر صدیق نے سرکار کو دیکھا. دیکھتے ہی سرکار ابو بکر صدیق نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے یا آقا ٹھیک یہ کہہ کر حضرت ابو ہریرہ بھاگ لیے تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی ملا. اے ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی میں دیکھنا چاہنا کہ پہلے میں پہنچنا کہ پہلے حضور کی دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے میں پہنچاں گا یا سرکار کی دعا پہنچے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اے ابو ہریرہ یہ دعا نہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے یہ لفظ نکل گئے تھے. بے شک. ابو ہریرہ راستے میں ہی ہیں. صحابی نے پوچھا کدھر بھاگے؟ عرض کی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہنچتی ہے. جب پہنچے دیکھا دروازہ بند ہے. ہلایا بند دستک دی. اندر سے آواز آئی ابو ہریرہ کیا بات؟ پریشان ہو گئے. اب گالا کر دیا جب ابو ہریرہ اماں دروازہ میں ٹھہر جا میں ہونے امنی ہوں. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولیا سامنے آئی اماں انی دیر اب پوت جن کول تو گیا ہے نا جس تینوں کلمہ پڑھایا تیرے آمن تو پہلے میں غسل کروا کے کلمہ پڑھا گیا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا بات. کیا ہمیں ماں صحیح ہو گئی یا نہ ہو گئی جیسی ماں ہے مگر پیر بھی کیا ہے. بے شک بے شک. اے ابو ہریرہ اماں آج گالا نکلیاں اس کا پتر گال کی کڈا جس نے تینوں کلمہ پڑھایا ہے خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری روح ہے. اے ابو ہریرہ تیرے آنے سے پہلے ابو ہریرہ کس واسطے تیزی دوڑے جا رہے سن کہ میں پہلے پہنچنا کہ دعا میں پہلے پہنچنا کہ سرکار. ابو ہریرہ سفید نال جاندے پہنے
ابو ہریرہ نے پہنچن تو پہلے سرکار کی دعا کی، حضور خود پہنچے. سبحان اللہ، واہ واہ. اے ابو ہریرہ سرکار آ کے میرے کلمہ پڑھا گئے. مشرب اسلام ہو گئی ہوں اور کلمہ پڑھا، مشرب اسلام ہوئی. اور سرکار اب پہلے حضور باطن میں آئے ہیں، اب سرکار کے سامنے لے جا، میں حضور کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب گئے تو حضور میں اے ابو ہریرہ تم پہلے پہنچے یا میری دعا؟ سبحان اللہ. جو ہی ابو ہریرہ سرکار کے سامنے آئے اپنی ماں کے ساتھ تو سرکار میں اے ابو ہریرہ تم پہلے، کیونکہ حضور دس کے تھوڑا بھجیا کہ بھجا جانے کہ تسی پہلے میں پڑھنا کہ تاری دعا پڑھ دی. جب واپس آئے اس تو پہلے پہنچے نہیں. اللہ اکبر. جب واپس آئے تو دسی نہیں گل اے ابو ہریرہ پہلے تم پہنچے یا ہماری دعا پہنچی. بے شک. دیکھو نا حضور نے دنیا دار نہیں پتہ کیتا، واہ 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 وجود نہیں سمجھا. واہ 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 واہ. سانو سمجھایا کہ اسی چاہے یہ اتھے چاہے اتھے چاہے ارچ واہ واہ. جہاں مرضی ہم چاہے جا سکتے ہیں. بے شک. کہ ظواہر علماء نے سمجھا دیتا کہ بھائی تیرے پہلے ساری دعا پہنچی. اللہ مان دی پئی ہے کہ تیرے اے ابو ہریرہ تیرے آمد تو پہلے سرکار تشریف لے آئے نے، انہیں کلمہ پڑھایا مینو. چل اگے بات نہ پڑھا ظاہری پڑھے گی. واہ 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 واہ. اے کافر تے مسلمان باطنے چ ہو کے دین بھی جانن لگ گئے. واہ واہ واہ. انہوں پتہ ہے کہ پہلے آئے نے ظاہر چل ہن پہلے آئے نے باطن چلو ظاہر پڑھے گی. ظاہر بھی پڑھا. دیکھو چاہے نبی کی ماں ہے، چاہے ولی کی ماں ہے، چاہے نبی کی بہن ہے، چاہے ولی کی بہن ہے، چاہے نبی کی بیٹی ہے، چاہے ولی کی بیٹی ہے، چاہے نبی کی بیوی ہو، چاہے ولی کی بیوی ہو، یاد رکھنا قیامت کے روز آواز پڑے گی اے فرشتوں، اے لوگوں، اے جنوں، اے خاصو عام، آنکھیں نیچی کر لو، حضور کی شہزادی اور حضور کی نواسی آ رہی ہیں. سبحان اللہ. وہ بھی خاتون نے اور سب کی سردارہ آبدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ عطیہ زکیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تمام عورتوں کی سردار ہیں. بے شک. چاہے کوئی عام ہووے چاہے کوئی خاص ہووے، میری بھی عورت ہے، حضور کی بیٹی بھی غلام ہے. بے شک بے شک. حضور کی بیٹی اور کوئی ایسی عورت نہیں. اور ماں بھی تو عورت ہی ہے نا. بے شک. کوئی ایسی عورت نہیں جیڑی ایک رات 70 مرتبہ قرآن پڑھے. ہے کوئی؟ میں نور العین فی مسجد حسین کتاب پڑھا اور اپنے شہر اقامت سے سنا. آپ نے فرمایا کہ محرم کی رات 9 ایک رات میں حافظہ قاریہ طیبہ طاہرہ حضرت زین میں صلوات اللہ علیہ ایک رات میں 70 مرتبہ قرآن پڑھا. سبحان اللہ. وہ ماں بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ حرم بھی ہے. بے شک. دیکھو نا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیا خاتون ہے، کیا اعلیٰ اور اولیٰ وہ بیوی ہیں جو حضور کی شہزادی، حضور کی نواسی ہے. ایک حضور کی بیٹی ہے، حیدر کرار کی حرم ہے. دوسری حضور کی نواسی ہے، حیدر کرار کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. ایک اور جو اماموں کا باپ ہے، جو اماموں کی نسل چلانے والا ہے، حضرت پیر امام حسین علیہ السلام، ان کی ہمشیر ہے، ایک ان کی ماں ہے. سبحان اللہ. کیا بات. ہماری مائیں بھی ہیں جو سر سے دوپٹہ کیا اپنے گھر میں تم دیکھتے رہتے ہو. ہاں ہاں مجھے پتہ ہے. ان کے دوپٹے گلے میں ہوتے ہیں. نہیں گلے چ بھی کوئی نہیں ہوتے. ہائے کدی باہر ودیاں ہوندیاں نے وہ چوکساں اور جڑے ہوندے نے وہ ویڑے، کدی اندر ہوندیاں نے کدی کدے ہوندیاں نے. سورج کی بلب نہیں بجھدا.
ایسی بیوی ہے، ایسی خاتون ہے، عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا دوپٹہ کھسکا ہے، تھوڑی زلف نہ ہوئی تو سورج ڈوب گیا۔ ارے سورج یا الہی بند ہو جا، میرے محبوب کی بیٹی کی زلف نہ ہو گئی، ننگی ہوئی، وہ زلف ننگی ہو گئی تو سورج بند ہو گئے، تو وہ بھی تو کسی دی ماں ہے نا۔ واہ 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 واہ، جس کی وہ مائیں وہ شہدائے کربلا ہے، وہ سید الشہداء ہے، وہ نبی کا نواسا ہے، بلکہ دوستوں پر سواری کرنے والا حسین ہے، سبحان اللہ، اس پہ زلفوں کی باغیں بنانے والا حسین ہے بے شک، علیہ السلام، اور حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین پاک ہے۔ بے شک، حضور نے امام حسین پاک کی صورت پر شہادت نوش کی ہے، وہ ہے حسین، سبحان اللہ، ہاں ہے سبحان اللہ، بی بی پاک دامن، بے شک، نہ اب جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اب دیکھیے ایک شخص سرکار کے سامنے حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا آقا، میں نے میری ماں ہمیشہ مجھے یہ کہا کرتی تھی، اے بیٹا مجھے حج کروا، ہمیشہ کہا کرتی تھی اے بیٹا میرا دل ہے، میری خواہش ہے کہ میں حج کروں، یا آقا میری حج کروائیں، اے بیٹا میری حج کروائیں۔ آپ نے فرمایا اماں، نہ میرے پاس کوئی سواری ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ میرے پاس اتنا مال ہے، کیسے آپ کو میں حج کرواؤں؟ نہیں بیٹا مجھے حج کروا، میری خواہش ہے۔ ایک دفعہ بیٹے نے کہا جو مرضی ہے، آج اپنی ماں کو حج کروانا اس دفعہ، اور اس نے ایک سکیچ نکالا، اتنے دن میں اگر اتنا سفر کروں اور حج ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو، اور اس کی ماں بھی مشہور تھی، اللہ، چل بھی نہیں سکتی تھی، اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، پیدل حج کروائی، اگلے سال پھر حج کروائی، پھر حج کروائی، 7 حجیں کروائی۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، عرض کی یا آقا میں نے اپنی ماں کو 7 حجیں کرائی، احسان اتار دیا؟ اللہ اکبر، سرکار نے یوں دیکھا، اللہ تو ایک رات کا احسان نہیں اتار سکتا، تو کہتا ہے 7 حجیں نکال کے 7 حجیں کروا کے میں نے ماں کا احسان اتار دیا۔ اللہ اکبر، ایک رات، وہ رات تو شیر خوار تھا، تو دودھ پینے والا تھا، تو پیشاب پورے کر دیا، تیری ماں نے اٹھا کر اس جگہ پہ لٹا دیا، وہ خود گیلی جگہ پہ ہوگی، وہ ایک رات کا احسان تو نہیں دے سکتا۔ بے شک، یہ بدل کنیوں رہتا ہے، بے شک، دیکھو نا کتنا خیال کرتے ہیں ہمارے ماں باپ، اگر وہ رحلت کر جائیں تو میرے بھائیوں ان کی مزار پر جا کر قرآن پڑھو، سورتیں پڑھو، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے ماں باپ ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ ان کی خدمت کر لیں، ان کی تحسین کر لیں، ان سے محبت کر لیں۔ اگر ماں باپ نہیں، ان کی قبر پہ جاؤ، قبر نہیں ڈھونڈ رہے تو پھر اپنے پیر کامل کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ، وہ ماں بھی ہوتے ہیں، وہ باپ بھی ہوتے ہیں، بے شک، وہ شہری بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، پادری بھی دعا کرتے ہیں، پیر کامل جو کامل اکمل مکمل ہو، جو اس دنیا میں نشے سے بچا ہوا ہو، وہ پیر جی یہ نہ ہو گیا کہ سامنے پیٹیاں گلا رب نال کی بوٹیاں والا پیر نہیں، چرچا والا پیر نہیں، شرابہ والا پیر نہیں، نشے والا پیر نہیں۔ اگر کرے نشہ تو اللہ نے حرام کیا ہے، ولی بنے گا نشے سے پاک ہوگا، نشہ اس بچو بھانے مرید ہو، ہٹ جاؤ اس کو، اس سے مرید ہو وہ کہ آدمی دین ہو گئے، آپ قرآن ہو گئے، ادھر اللہ سے واصل ہے مخلوق میں شامل، ہاتھ مار بندے جس یار بندے، دونوں دنیا بھی ہو دین بھی ہو، ایک ہاتھ میں لوہے کا پیالہ ہو، دوسرے ہاتھ مٹی
کا پیالہ ہو نہ وہ ٹکرانے دے آس رکھے دو حالتیں اور جی دیکھ دو دسوند ہوئے وہ طاقت ہمارے کہ ایک دسوند آنا ایک تا مرسی دے چار مرسی دے چار یہ دو اللہ مرسی دے 8 بجے سے بے شک یہ واسطے جو اللہ نال پورا ہوئے دنیا جو پورا ہوئے اس نے نسبت کرو وما علینا الا البلاغ المبین